یہ جو لڑکا ہے اس کے 3 برتھ سرٹیفکیٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے جو رجسٹر ہوا 10 اگست کو پولیس جو ہے وہ 160 کی طلبی کا نوٹس لے کے ان کی طرف جاتی ہے اور 12 اگست کو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. جو 13 اور 14 اگست والی ریڈ کی بات ہے وہ غلط ہے. اس پہ 3 فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں چونکہ ہائی پاورڈ 3 ممبر ٹیم کو میں خود ہیڈ کر رہا ہوں اور 3 دن کے اندر ہم نے اپنی انکوائری رپورٹ دینی ہے. اٹ از ارلی ٹو کنکلوڈ سم تھنگ، لیکن میں نے جو ابھی تک جو چیزیں کنکلوڈ ہو چکی ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ سے شاید شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، فائنڈنگز نہیں ہیں. وہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے 3 برتھ سرٹیفکیٹ ایگزسٹ کرتے ہیں یونین کونسلز کے اندر، اور تینوں میں ڈیٹ آف برتھ ڈفرینٹ ہے. جو لیٹسٹ اس کا وہ جو پرانا سب سے پہلے جو رجسٹر ہوا اس کے مطابق اس کی عمر 20 سال بنتی ہے، اور آپ سے ہم نے اس کی تصویر بھی شیئر کی تھی کہ ملزم کا یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو دوسرے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم فائنڈ کریں گے، اس کی فائنڈنگز کے اندر ہم آپ سے شیئر کریں گے. جو دوسرے الزامات ہیں آپ کے پاس ویڈیو بھی آ چکی ہوگی، ان کے جو گھر والے ہیں ان کو کمپلیٹ اعتماد ہے کہ جو بھی ہم فائنڈنگز پولیس کی ٹیم جو انکوائری ٹیم ہے وہ دیں گے، وہ اس پہ کانفیڈنس کا اظہار ایکسپریس کر چکے ہوئے ہیں. تو وہ اب آپ سے شیئر کر لیں گے جو بھی کنکلوسیو ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ 100% میرٹ پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے وہ 3 برتھ سرٹیفکیٹ ایگزسٹ کرتے ہیں، تینوں ایک دوسرے سے میوچولی کانٹراڈکٹری ہیں، اور اس کے علاوہ نیچرل ڈیتھ ثابت ہو چکی ہے، وہ کارڈیک اریسٹ کے ساتھ ہوئی ہے اس بندے کی، اور 2 دن کا ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان میں. 10 اگست کو پولیس جو ہے وہ 160 کی طلبی کا نوٹس لے کے ان کی طرف جاتی ہے اور 12 اگست کو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو دونوں کے درمیان میں فرق ہے. جنرل ہاسپٹل کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ کنکلوسیولی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کارڈیک اریسٹ ہے. جو 9 مئی کا ہے اس کا موبائل فرینزک کے لیے گیا ہوا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کیا تھا، اس کا موبائل فرینزک ہو کے واپس آ جائے گا تو اس کی ایویڈنس بھی سامنے آ جائے گی. یہ سارے ہم CCPO صاحب کی کمانڈ میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور سارے ہم انہی کے لیے، اور ایک ٹیم ہے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مل کے کام کریں گے. جو اب آپ کے سامنے ہیں، ہم اکٹھے پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، اور ہم ایک ہی پرپز کے لیے کام کرتے ہیں. وہ پرپز یہ ہے کہ سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر مینٹین رہے اور کرمنلز جو ہیں ان کی سرکوبی ہو سکے. آج کی ڈیٹ میں بھی کئی ایسے ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں ڈفرینٹ اکیوز کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے سورسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک ملزم کا ایک مقدمے میں انوالو ہونا یہ اس بات کی شہادت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کسی مقدمے میں انوالو نہیں ہو سکتا. یہ پہلے بھی آپ قانون کی بات ہے. تو ایک تو یہ کہ ایویڈنس ایک ایوالونگ کام ہوتا ہے، اور ایویڈنس جب آتا ہے اسی کے بعد کام شروع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بعد میں کسی ثابت ہو جانا کہ آج ایک ملزم ایک پرچے میں تھا اور 2 ماہ بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی اور اوفینس میں بھی انوالو ہے، تو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس اوفینس میں ان کو طلب کر کے شامل تفتیش کر سکیں. یہ کیا گیا. جو 13 اور 14 اگست والی ریڈ کی بات ہے وہ غلط ہے. ان کے گھر میں 10 اور 11 اگست کو پولیس گئی تھی، اور وہ پہلے بھی DI صاحب آپریشن اپنی پریس کانفرنس میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ وہ 160 CRPC کے نوٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے گئی تھی، اور 12 اگست کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ڈفرینس ہے. جو مینٹل ٹارچر ہے وہ اب اس کا کوئی ایکسپرٹی جو آپ دے سکتا ہے وہ ہم تو نہیں کریں گے. جو فیکٹس ہوں گے وہ ہم آپ سے کمپلیٹ شیئر کریں گے. میں نے آپ کو آلریڈی شیئر کر دی ہیں. جو فیکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، جو اوپینین ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے.